السلام علیکم جی، ویلکم ٹو کوک وتھ زونی۔ آج ہم اپنے کوک وتھ زونی میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی ریسپی شیئر کرنے کو جا رہے ہیں جو کہ تقریباً ہر گھر میں بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند ہوتی ہے۔ تو یہ ہم آپ کو یہاں پہ بنانا سکھائیں گے پیزا ڈو۔ جیسے کہ آج کل ہم بازار سے پیزا وغیرہ لا کر نہیں کھا سکتے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے باہر سے کوئی بھی چیز لا کر کھانے کے لیے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ بہت ایزی وے سے، دیکھیں میں بہت سمپل اور ایزی انگریڈینٹس یوز کرتی ہوں تاکہ ہر نارمل لائف میں جو ہے اس کو پریکٹیکل کیا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی وہ مشکل چیزیں بتا دوں تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئے گی، یہ چیز ہم کیسے ایڈ کریں گے۔ بتانے کو تو مجھے پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ گھر بیٹھی آج کل ہماری ہر وہ بہن جن کے بچے ان کو پریشان کر رہے ہیں کہ ہم نے پیزا کھانا ہے لیکن ہم باہر سے لا کے نہیں دے رہے، تو میں آپ کو ایزی بتاؤں گی۔ اور میں نے یہ ویڈیو کو 2 پورشنز میں جو ہے وہ کیا ہے تاکہ یہ سب کچھ مکس نہ ہو جائے۔ ابھی میں آپ کو صرف اس میں پیزا ڈو بنانا سکھاؤں گی، نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیزا ٹاپنگ اور اس کو بیک کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیں اب پیزا ڈو کے جو ہیں ہم لوگ انگریڈینٹس دیکھ لیں۔ یہ ہے میدا، یہ میں نے یہاں پر 4 کپ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ½ kg میں یہ میرے نکلے تھے 3 کپس، اور لیکن مجھے یہاں پہ ضرورت تھی ان کی 4 کپ میدا۔ 2 کپ جو ہے یہ لک وارم ملک ہے، نیم گرم دودھ۔ اگر آپ کے پاس ڈرائی ملک ہے تو وہ آپ 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈرائی ملک یوز کریں، اور اس کے ساتھ آپ یوز کریں گی گرم پانی، نیم گرم پانی، جس میں آپ اپنے اگر فنگر ٹپ کریں تو وہ جلے نہیں۔ ساتھ ہی یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوں گے 4 چمچ آئل، 4 ٹیبل سپون جو ہے آئل، ریگولر کوکنگ آئل، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1.5 ٹیبل سپون مجھے چاہیے ایسٹ، یہ خمیر ہوتا ہے جس سے یہ ہماری ڈو جو ہے رائس ہوتی ہے، جو ہم نان کھاتے ہیں تندور پہ وہ اس میں ڈلتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پہ چاہیے 1 ٹیبل سپون کیسٹر شوگر، پیسی ہوئی چینی یہ ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ کو یہ نہیں بازار سے آپ لا سکتے تو آپ اس کو گھر پہ گرائنڈ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں چاہیے 1.5 ٹیبل سپون سالٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہی ڈو ہم چکن بریڈ بنانے کے لیے، چکن بن بنانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو علیحدہ علیحدہ بنا کر کنفیوز نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کے لیے آسانی ہو کہ چکن بریڈ جو ہم نے بنائی تھی اس کے لیے ہم نے کون سی ڈو ریڈی کرنی ہے۔ تو ساتھ ہی اس میں ہمارا ایک جائے گا ایگ، ٹھیک ہے، اس میں ساتھ ہی ہمارا ایک جائے گا ایگ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے اس کو ریڈی کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنا لیں گے میدا فلار، ساتھ ہی اس میں ہمارا جائے گا سالٹ، ساتھ ہی اس میں ہماری جائے گی شوگر اور یہ ایسٹ۔ یہ سارے ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ پہلے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے۔ اب ساتھ اس میں ہمارا جائے گا 1 ایگ، 1 انڈا، اور ساتھ ہی جو ہمارے پاس آئل تھا۔ یہاں پر آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے جو ہے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ دیکھیں آئل اور انڈا مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب یہاں پہ ہمیں اس کے ساتھ ضرورت ہے صرف وہ دودھ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، اور تھوڑا سا آئل میں نے اور ساتھ لیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اسٹک ہاتھوں پہ ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو آئل کی ہیلپ سے جو ہے نا الگ الگ کریں گے۔ اب میں اس کو، آپ نے تھوڑا تھوڑا اس میں دودھ ڈال کے اس کو گوندنا ہے کیونکہ یہ ہمیں سافٹ ڈو چاہیے، بہت پتلی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کو گوندتے چلے جائیں۔ دیکھیں تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے ہم اس کو اس شیپ پر لے آئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مسلسل ابھی جو ہے ہاتھوں کو دیکھیں گے چپک رہا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ اس کو 1-2 پنچیز لینے ہیں، بالکل ایسے کر کے۔ پھر اب آپ نے اس کو آئل لگاتے ہوئے سارے آٹے کو ہم سمیٹ لیں گے۔ جب ہم آئل لگائیں گے تو اس کے بعد یہ بالکل بھی جو ہے وہ اسٹک نہیں ہوگا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ وہ میں نے آپ کو اسٹک ہوتا ہوا بھی ایسے دکھایا تھا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو جائیں کہ جب میں کر رہی تھی تو تب وہ چیز نہیں تھی آ رہی، اور تو اب آپ سے اتنی اسٹکنیس کہاں سے آ گئی۔ میدا گوندتے وقت ہمیشہ اس میں بہت زیادہ اسٹکنیس ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم نے آئل لگا لیا ہے وہاں یہ بالکل اسموتھلی جو ہے وہ ہم گوند سکتے ہیں اس کو، آپ دیکھ سکتے ہیں
इसी तरीके से आपने इसको सिर्फ 2-4 पंचेस देने हैं। चेक करें। अब आप इसको सारे अपने बाउल से ये आटे को समेट लें ऑयल से। देख लें आप, जैसे जैसे मैं इसको ऑयल लगा रही हूँ बहुत सारा, ये देखिए मैंने अपना सारा आटा जो है अच्छे से ऑयल लगाते हुए समेट लिया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपने इसी बाउल को थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी, क्योंकि जब ये हमारा डो जो है वो राइस होगा तो अच्छे तरीके से इसकी सारी साइड्स को आपने ग्रीस कर लेना है। अब आप इसमें अपना डो रखेंगे और उसके ऊपर भी जो है हम ऑयल लगा देंगे। अब हम इससे जो है 1 से 2 घंटे तक जो है इसको हम कवर करके क्लिंग फिल्म से, वैसे किसी चीज़ से ढांक लें, किसी तरीके से भी आपने इसको कवर कर 1 से 2 घंटे के लिए रख लेना है। आजकल क्योंकि गर्मी है इसलिए जल्दी राइस हो जाएगा। विंटर में जो है इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए विंटर में जो है मैं इसको ओवन ऑफ होता है तो मैं इसको किसी चीज़ में रैप करके, टॉवल में, किसी भी गर्म चीज़ में रैप करके, कपड़े में, तो इसको मैं जो है वो ओवन में रख देती हूँ, तो तब भी ये बिल्कुल ठीक राइस हो जाता है। तो आजकल गर्मी है इसलिए मैं तो इसको यहीं पे किचन में रख के तो 2 घंटे बाद जो है ये मेरी राइस हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये कितना टाइम लगा था इंग्रेडिएंट्स के साथ डो को राइस करते हुए। चले मिलते हैं आफ्टर। ये देखिए हमारे 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो ये डो थी वो डबल इन साइज़ हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से आप ये देखें राइस हुआ है, चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं आप परफेक्टली जो है ये हमारी पिज़्ज़ा डो रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। अब आपने इसको, और ये देखिए जो हमने ग्रीस किया था उसकी वजह से ये बिल्कुल भी अब जो है स्टिक नहीं हो रही, ठीक है। अब आपने, मेरी शेल्फ बिल्कुल क्लीन है। अब आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लेना है, वो आपने शेल्फ पे डाल लेना है। अगर आप इसे वो चकलने पे भी करना चाहें तो वो आपकी विश है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। और अब आपने इसकी क्या करनी है, हमने इसमें से एयर आउट करनी है कि किसी किस्म की जो है इसमें एयर ना रह जाए। जी इसको ये देखें ड्राई आटे के साथ करते हुए हमने इसमें से सारी इसकी जो है एयर आउट कर ली है, ये देख रहे हैं आप। और ये अब हमारी पिज़्ज़ा के लिए जो है बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये बहुत अच्छी बनेगी। और मेरे चैनल को अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएँ और साथ ही बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और मैं फिर अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हम जो है पिज़्ज़ा की टॉपिंग कैसे करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।